بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیرے حاجات پورے کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسری آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہو جاتا ہے، پروردگار عالم تیرے خواہش پورا کریں گے، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ ختم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس سے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کی بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کے خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائے۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کی۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا، بصری و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو گے۔ ایک اژدہا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دینا۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم کی اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہا نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا پھنکاری مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں جبڑے پکڑ کے چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے کہ جب دریا چڑھ آتا ہے، شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، کسی طرح یہ رک جائے، اس شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ حکام اعلیٰ کے دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے چڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا، تجھے میری قسم، جو اس لکیر سے آگے بڑھی، دریا عزت کا ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔
جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص، تو نے 2 بڑے کام کی ہے، اگر ایک ایسا اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ حکم کرے۔ بادشاہ کہنے لگا، ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ انہوں نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی۔ 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں، تو تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہے تو میں ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں۔ اور بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی رہا لی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔